الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 4، 5 اور 6 رمضان المبارک کی رات کا ایک خاص وظیفہ ہے، خاص نوافل ہیں، جو کہ پڑھنے کا طریقہ دوستوں کو میں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ بزرگان دین نے ان کو اپنی تمام مجربات کی کتب میں ان کو نقل فرمایا ہے، اور بزرگان دین کا یہ طریقہ کار ہر رہا ہے۔ ہمیشہ رمضان المبارک کے اندر ان راتوں کے اندر یہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان راتوں کے اندر یہ نوافل پڑھتا ہے، مولا کریم ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے اور بے انتہا ان کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نوافل اس وقت رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں کہ جب انسان فرائض پر مکمل اترتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان ہے کہ جو پوری زندگی وہ فرائض پڑھتا ہی نہیں ہے، واجب ادا کرتا ہی نہیں ہے، سنت ادا کرتا ہی نہیں ہے، وہ نفل لاکھ پڑھتا رہے، نفل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلے فرض کی ادائیگی یہ لازمی ہے۔ اس لیے میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز ایک عام فرض ہے مسلمان پر، ایسا فرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یاد رکھیے گا، معراج مومن انسان نماز کے اندر ہی اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، میں بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ میری بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتا، میں بھی اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے گا، نماز ایک اہم ترین فرض ہے، اور نماز کا ادا کرنا لازمی ہر حال ضروری ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، ادا کرنی ضروری ہے۔ تو نوافل اس وقت کام آتے ہیں کہ جب انسان فرائض پر مکمل طور اترتا ہے اور واجبات مکمل ادا کرتا ہے اور سنتیں مکمل ادا کرتا ہے، پھر جو نوافل ادا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں مقبولیت پا جاتے ہیں نوافل۔ تو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور یہ جو آج کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ رجت والے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کو رجت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بھئی یار ہم تو اتنے وظائف کرتے ہیں، وظائف کر کر تھک گئے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا، رجت ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، رجت ہوتی کیوں ہے؟ رجت ہوتی اس لیے ہے کہ یا آپ اپنی زندگی میں کوئی وظیفہ کر رہے تھے، وظیفہ کرتا کرتا چھوڑ دیا، ناغہ کر دیا، یا پھر وظیفہ کسی ایسے آدمی کا کیا جو خود کامل نہیں تھا، آپ نے پڑھ کر ان کا وظیفہ کر دیا ہے، رجت ہو گئی۔ یا پھر وظیفہ کیا ہے لیکن وظائف کی شرائط مکمل نہیں کیے، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط چھوڑ دی ہے، پھر بھی رجت ہو گئی۔ جب رجت ہو گئی، اب جو بھی آپ وظیفے کرتے جائیں گے، وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرے گا، وظیفے کا اثر الٹ پڑتا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں جناب یار یہ ہوتی فیک ہے ویڈیو جو یوٹیوب کی ہوتی ہیں، وظائف کوئی اثر نہیں کرتے، ہوتا رجت کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے ادارے کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ یوٹیوب کی دنیا کے اندر آپ جہاں بھی وظائف دیکھیں گے، اسی طرح پورے پروف کے ساتھ وظائف نہیں آپ دیکھیں گے جس طرح آپ تحفظ اسلام پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ادارے کا ایڈریس لازمی ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے، اور فون نمبر لازمی ہر ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ادارے کا نام پتہ سب کچھ موجود۔ الحمدللہ ایک مجرب وظائف دیے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں نے تحفظ اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے،
لاکھوں لوگوں نے. میں نے حقیقت بات ہے کہ قسمت بدلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. کئی لوگوں کی مجھے ایسی کالیں آئی ہوئی ہیں کہ مفتی صاحب ہم قسمیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ کے جب سے ہم وظائف کرنے لگے ہیں الحمدللہ نماز کے مکمل طور پابند ہو چکے ہیں اور رب تعالیٰ نے دل کی مرادیں بھی پوری کر دی ہیں. یعنی کہ لوگوں کو فائدہ ہوا اس سے بہت زیادہ، دل کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. اور الحمدللہ لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی ہے. اور کوشش کریں کہ شرائط پر مکمل، جن لوگوں کو رجت کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنے کی عام اجازت ہے. جن کو رجت کا مسئلہ ہے کہ وظائف کر کر تھک جاتے ہیں، وظائف نہیں ہوتے، وہ یہ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں. یہ پہلی شرط تھی کہ نماز کی پابندی لازمی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. دوستو، اپنے رب کی بارگاہ میں جب تم گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے توبہ کرنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تمام گناہوں سے توبہ کرو. دل کی مرادیں پانا چاہتے ہو تمام گناہوں سے توبہ کرو. دل کی آرزویں پوری کرنا چاہتے ہو تمام گناہوں سے توبہ کرو. تم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، گناہوں سے توبہ کرو، پختہ توبہ کرو. مولا کریم توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ. جو شخص رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس سے دوست بنا لیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گڑ گڑا کر صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں نا، ان کی جو پچھلے گناہ ہیں مولا کریم ان کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. تو کوشش کریں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. یہ اس وظیفے کی دوسری شرط تھی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں. قرآن کریم تلاوت ایسی بابرکت چیز ہے کہ جہاں جس گھر کے اندر آپ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے وہاں کبھی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا. یہ حقیقت بات ہے. دیکھتے نہیں ہیں کہ اب جب نحوستیں ڈیرا لگا لیتی ہیں گھر کے اندر، مرض پھیل جاتے ہیں. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں، بچوں سے کہیں کہ آ جائیں ہمارے گھر میں قرآن تو پڑھ جائیں. 1 گھنٹہ بچے قرآن پڑھ کر آتے ہیں، 1 گھنٹہ. پھر مہینوں مہینے جناب علی نحوستیں وہاں ڈیرا نہیں لگاتی. اور جہاں جس گھر کے اندر روزانہ کی بنا پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہاں کہاں نحوستیں آئیں گی، جادو ٹونے کہاں ہوں گے، ہر شے ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ایک، فرض نماز پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو جائز دعا ہو مولا کریم قبول فرماتا ہے. دوسرے نمبر پہ رات کے وقت جب مرغا، دیسی مرغا اذان دیتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہی دیسی مرغا رب کی رحمت کے فرشتوں کو نیچے اترتا ہوا دیکھتا ہے، لوگوں کو جگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اس وقت جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جمعے والے دن خطبے کے درمیان جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. اور گھر میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد تم دعا مانگو، مولا کریم دعا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح کے ٹائم گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ایک تو گھر کے اندر نحوستیں نہیں رہیں گی، جادو ٹونے نہیں رہیں گے. دوسرا، تلاوت کرنے کے بعد تم دعا مانگو گے اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا کریم عطا فرمانے والا ہے، عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں.
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح کے ٹائم اگر تلاوت نہ کر سکیں، ویسے دوسرے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر کسی ٹائم بھی۔ اب تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر راتوں کو جاگیں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا، ثواب کی نیت سے رات جاگ جائیں گے، مولا کریم اس میں بھی نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رات کو جاگیں، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں گناہوں سے، آرزویں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مانگیں اپنے رب سے، رب عطا فرمانے والا ہے۔ حقیقت بات ہے وہ انسان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے انسان سے۔ دیکھیں جیسے یار یہی انسان ہی تو ہے جس کی خاطر اس نے زمین کا سینہ چیر کر اس لیے فصلیں اگائی ہیں۔ فصلیں دیکھیں کتنی نرم اور نازک ہوتی ہے، بندہ کھینچتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن زمین کے اوپر مکہ مارو گے تو مکے میں درد ہوگا۔ اتنی سخت زمین کو چیر کر اس نے تمہارے لیے جب دانہ اگایا ہے، تو ایک دانہ رکھ کر آ گیا تھا نا، تو جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا، وہی ذات ہے جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں سے بھی تیرے دانے کو بچاتا ہے۔ تو ایک دانہ رکھ کر آیا تھا، اس نے ایک دانے سے 100 دانہ نکالا ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر تیرے لیے رزق پیدا کیا ہے تاکہ میرا انسان بھوکا نہ رہے، اور انسان ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ یار اس رب کی کرم نوازیاں تو دیکھیں، سخت زمین کا سینہ چیر کر بڑا سا درخت نکالا ہے، اتنی سخت لکڑ کہ جس کو کلہاڑا بڑی جناب علی بڑی مشکل سے کاٹتا ہے، لیکن اتنی سخت لکڑ کے اندر بھی اس نے زمین سے پانی لے کر وہ چوٹی کے اوپر جو پتے ہیں وہاں سے جا نکالا ہے۔ اس رب کی قدرت کے کرشمے تو دیکھیں، اور وہ رب اتنا پیار کرتا ہے تم سے، پھر بھی تم اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکو۔ یار اس کا پیار تو دیکھو، ایک مرتبہ رو کر تو دیکھو اس رب کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس سے جواب دیتا ہے، جی میرے پیارے بندے کیا مانگتا ہے مانگ۔ یہ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس برکت مہینے کے اندر کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، ریاضات کریں، نمازیں پڑھیں، زکاتیں ادا کریں، زکات ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، کوشش کریں اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منائیں، رب کی بارگاہ میں جھکیں، انشاءاللہ العزیز دل کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اور کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے ہمارے اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں کہ یہاں ادارہ مسافر طلباء پڑھتے ہیں، یہاں دین کو پھیلانے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسافر طلب دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون رکھیں کہ طلباء قرآن پڑھتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کو روزے رکھوائیں، جناب علی تعمیراتی کام میں حصہ ڈالیں۔ یہ بڑا ثواب ہے اس مہینے کے اندر۔ کوشش فرمائیں کہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون کریں کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ غریب یتیم مسافر طلباء جو پڑھتے ہیں وہ جناب علی تعلیمی نظام میں مکمل اپنے جناب علی منزل مقصود کو پہنچیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان لگا ہوگا، 3 آدمی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ایک دنیا دار، ایک عالم دین، ایک شہید۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم میں سے کون ہے جو جنت میں پہلے جانے کا حق رکھتا ہے؟ دنیا دار کہے گا مولا عالم دین، عالم دین شہید کہے گا مولا عالم دین، عالم دین عرض کرے گا مولا نہیں۔ یہ دنیا دار پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے، وہ دنیا دار جو مخلص ہے، دین کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے دین کے ساتھ، وہ دنیا دار آج قیامت کے دن کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں۔ مولا یہ دنیا دار، اللہ فرمائے گا کیوں؟ عرض کرے گا مولا یہی دنیا دار تو تھا کہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے مجھ پر، میں دین پڑھا ہوں،
اگر میرے حالات تو اتنے تنگ تھے کہ میں دین نہ پڑھ سکتا، دین کو نہ پھیلا سکتا، اسی نے تعاون کیا تھا، اس کے تعاون سے ہی دین پڑھا ہوں اور آگے پڑھایا ہے، اور میرے ہی جب میں نے آگے بیان کیا ہے تو اس سے یہ شہداء نکلے ہیں جو دین کے راستے پہ لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں تیرے راستے پہ۔ مولا سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق یہ دنیا دار رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ عالم دین کی شان نہیں جو ہم نے عالم دین کو شان عطا فرمائی ہے، تم ایسا کرو ایک ہاتھ میں دنیا ہاتھ کا ہاتھ پکڑو، دنیا دار کا، دوسرے ہاتھ میں شہید کا ہاتھ پکڑو اور چڑھتے جاؤ، جو تمہارا مقام ہوگا وہی ان کا ہی مقام ہوگا جنت کے اندر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ دین پر اپنے مال کو خرچ کرو، یہ دنیا حقیقت بات ہے۔ اب یہاں پہ روپیہ خرچ کر کے جاؤ گے نا، جب قبر کے اندر اس کا ثواب دیکھو گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ یار پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، جس طرح تعاون فرماتے رہے ہیں دوست احباب۔ الحمدللہ کافی سارا تعمیراتی کام نکل چکا ہے، اب کچھ رہ گیا ہے، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے خصوصاً تعاون فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ اکثر اوقات میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، الائڈ بینک اکاؤنٹ۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن کا عمل ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں شادی ہوگی، منگنی چاہتے ہیں وہیں منگنی ہوگی، یا دل کی کوئی اور جائز نہ کہا جاتا ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ 4، 5 اور 6 رمضان المبارک رات کے وقت 4 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں آپ لوگوں نے۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی، 4 رکعت نماز نفل نیت کر کے اللہ اکبر جب کریں گے، پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد 19 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر۔ پھر رکوع سجود کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر پھر جناب علی سورۃ فاتحہ کے بعد 19 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 19 مرتبہ۔ پھر رکوع سجود کریں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات مکمل پڑھنا ہے، یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھنی ہے، سبحانک اللہم کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، پھر 19 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع سجود کریں گے، پھر چوتھی رکعت آ جائے گی، چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 19 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 19 مرتبہ پڑھ کر رکوع سجود کریں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، انشاءاللہ العزیز مولا کریم دل کی مراد پوری فرمائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے نا اپنی آرزو پانے کا، دل کی مرادیں پانے کا۔ قادری سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی آسان طریقہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں صرف 1 مرتبہ اس طرح کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دل کی مراد پوری نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔